بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رات کو 10 بجے روحانی علاج پہ بات کیا کرتے ہیں، لیکن آج خلاف معمول ٹائم چینج کر لیا اور 8 بجے سے انشاءاللہ میں لائیو ہوا کروں گا۔ اس کو یہ کہ 10 بجے پھر بہت زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے، اور اکثر ساتھیوں کی یہ فرمائش تھی کہ آپ 8 بجے بات کیا کر لیے کریں، کیونکہ وہ پھر بہت دیر ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ لہٰذا آج سے انشاءاللہ پروگرام 8 بجے ہوا کرے گا۔ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ پین اور کاغذ لے لیں، اور اس سے تھوڑی سی پہلے میں چھوٹی سی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بیٹی ہیں، فیس بک پہ میری ایک بیٹی بنی ہوئی ہیں اور وہ کراچی میں ہوتی ہیں، اور انہوں نے آج ایک ریکویسٹ بھیجی تھی مجھے، بلکہ کال کی تھی کہ ان کی کوئی جاننے والی ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، بیوہ ہیں، اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بہت چھوٹا ہے، اور یہ جو محترمہ ہے یہ کہیں فارن کنٹری میں ڈرائیور کا کام کرتی تھی، لیکن ان کے بہت زیادہ مسائل تھے، لہٰذا ان کے کچھ آپریشن وغیرہ بھی انہوں نے کرائے ہیں، اور اسی سلسلے میں اب ان کو کراچی سے لاہور شفٹ کرنا ہے اور لاہور میں ان کا کوئی آپریشن کرنا ہے۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے۔ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ بہت بڑی قوم ہے، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا دل دیا ہوا ہے، تو آپ ان کی تھوڑی تھوڑی ہیلپ کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہ میری بیٹی جو ہیں وہ شاید ابھی میں لائیو ان کو لے لوں تو ان کا وہ جو محترمہ ہے ان کا کوئی ایزی پیسے اکاؤنٹ یا ایسی کوئی چیز ہو تو اس میں آپ اگر 1 روپے بھی ڈال لیں، اور ہم 60,000 بندے اس کو 1 روپے ڈالتے ہیں، تو اس کا لاہور کی وہ جس ایمبولینس میں وہ لائی جائے گی وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف 1 روپے کا سوال ہوتا ہے، اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا دے دوں۔ اگر میں اکیلا دے دوں گا تو آپ لوگوں کا بھی تو حق ہے نا، اور نہ اکیلا ایک بندہ ایک چیز کر سکتا ہے۔ جب ہم سارے دیکھیں ایک ہوتا ہے، اور دو نہیں ہوتے بلکہ یہ 11 ہوتے ہیں، اور تین نہیں ہوتے بلکہ یہ 111 ہوتے ہیں، اور 4 جو ہیں یہ 4 نہیں ہوتے بلکہ 1111 ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک ٹیم ورک ہے، ایک چین سسٹم ہے۔ ہم اسی طرح اپنے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ یہی اس طرح کے وہ کرتے رہیں گے، ہیلپ کرتے رہیں گے، اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اور ان کے مسائل حل ہوں گے، اور ہم ثواب کمائیں گے، اور ہماری کمی کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے معاف فرمائے گا۔ اب مرغی پہ آتے ہیں، چونکہ میرا سبجیکٹ مین جو ہے وہ مرغی ہے۔ مرغی پہ آتے ہیں کہ مرغی کیا چیز ہے۔ مرغی کو انگلش میں ایپیلیپسی کہتے ہیں، اور مرغی کا جو مریض ہے اس کو ایپیلیپٹک کہتے ہیں۔ اس کے مختلف قسم کے وہ ہیں سمٹمز ہیں، اور اس ڈیٹیل میں زیادہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، اور آپ لوگ پھر ایسا نہ ہو کہ ڈسٹرب ہوں۔ تو میں اس کا علاج آپ کو روحانی علاج بتاؤں گا، اور اس سے بچنے کے طریقے بتاؤں گا کہ اس کے طریقے کیا ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ آپ اس کو لکھیں، آپ اس کو یاد رکھیں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے دوران ہی میری ڈیتھ ہو جائے، تو میں بعض چیزیں آپ لوگوں کو ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کے حقوق ہیں، یہ آپ لوگوں کے وہ ہیں، یہ علوم ہے جو اللہ پاک نے مختلف لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو سیکھیں اور ٹرانسفر کرتے رہیں۔ جتنا آپ ٹرانسفر کریں گے اس میں ثواب ہوگا، نقصان کہیں بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور آپ جتنا ٹرانسفر کریں گے اتنا آپ اور نکھریں گے، نقصان نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا میں اپنے سبجیکٹ پہ آتا ہوں کہ اس مرغی میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اکثر پیچھے کی طرف گر جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ جو ہے یہ مٹھیاں، ایسی پکی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، اور ان کا وہ جو سمٹم مزید یہ ہیں کہ وہ ایسے کریں گے اور اپنی زبان دانتوں میں چبا لیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ زبان کو پکا ایسے کر کے وہ اپنے دانتوں میں چبائے رکھتے ہیں، اور زبان اس سے زخمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ یہ سمجھنے لگیں اس سے پہلے وہ ایسے ایک طرف غور سے دیکھیں گے، ایسے اور پھر اور ایسے پیچھے کی طرف گر جائیں گے۔ اس کے قریب ترین جو رشتہ دار ہیں یا لوگ ہیں ایپیلیپٹک مریض کے، یا ایپیلیپسی والی مریض کے، یا مرغی والے مریض کے، تو آپ جب وہ ایسے ایک جگہ پہ دیکھنا شروع کریں تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اس کو مرغی کا دورہ پڑنے لگا ہے، تو آپ اس کے کان میں پکڑ کر جلدی سے آذان دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد۔
آپ جتنی بھی تیزی سے جلدی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے اس کا دورہ کمپلیٹلی رک جائے گا، اس کو دورہ بالکل نہیں پڑے گا، اور یہ ریلیکس ہو کے ایسے کر کے ریلیکس ہو کے پیچھے کی طرف ٹیک لگا لے گا۔ اس سے قرآن کی طاقت پتہ چلتی ہے، اس سے اذان کی سپریارٹی پتہ چلتی ہے کہ اس سے میری سپریارٹی یا میری پیری ثابت نہیں ہوتی، اس سے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے کہ اس کے قرآن میں، اس کے اذان میں، چونکہ اعلیٰ اذان جو ہے یہ منبع ہے، یہ سپریم اللہ کا منبع ہے، اس کے نماز کا منبع ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اذان کیا ہے۔ آج کل تو اذان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم ادھر ڈانس اور گانے اور گپ شپ اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ سپریارٹی ثابت ہوتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ خاموش ہو جایا کریں، 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جایا کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارا دن تو ہم بولتے ہی رہتے ہیں نا، ہماری زبان کبھی بند تو نہیں ہوتی، یہ تو لگے رہیں گے ہم۔ لہٰذا اس اذان سے جب بھی اس کو دورہ پڑے تو آپ یہ اذان دیا کریں، اس سے اس کا دورہ ختم ہو جائے گا، کمپلیٹلی نہیں، فار دا ٹائم بینگ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بہت سارے آیات ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ 3 دن کا متواتر کا کورس ہے اس کا، جس بندے کا مرغی کا کورس کا مسئلہ ہو تو 3 دن کا متواتر کا کورس ہے، وہ 3 دن متواتر لانا پڑتا ہے، اس کو دم کرنا پڑتا ہے، وہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، وہ تھوڑا لمبا کام ہے۔ پھر 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ اس مریض کو پھر دوبارہ لانا پڑتا ہے، اس کو ایک بار پھر دم کرنا پڑتا ہے، اس کو چاندی کا ایک رنگ ہم پہناتے ہیں دم کر کے، اور وہ اس کو پہنا کے وہ پھر 2-3 سال 4 سال نہیں اتارنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کو اس کی مختلف ٹیبلٹس لکھی ہوتی ہیں، جیسے فینوباربیٹان ہو گئی، فینوبارب ہو گئی، اے پی وال ہو گئی، اے پی لیپ ہو گئی، سیزونیل ہو گئی، اسی طرح اے پی وال سیرپ ہے، سیزونیل سیرپ ہے، اس طرح کی یہ مطلب کافی بڑی فیملی ہے اس کے، وہ آپ کو ٹیبلٹس یا سیرپس لکھتے ہیں تو آپ ریگولر استعمال کریں، اس میں ناغہ بالکل مت کریں۔ اور جب آپ کسی بندے سے دم کروائیں جس کے پاس اس کی اجازت ہو، کیونکہ یہ اس کے لیے اجازت کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اجازت کے آپ یہ دم نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ دم کروائیں گے تو پھر آپ نے وہ رنگ نہیں اتارنا، اور کچھ عرصہ جب تقریباً 2-3 سال تک یا 4 سال تک آپ یہ نہیں اتاریں گے، اس کے دوران میں بھی آپ کو دورے پڑتے رہیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ اس کی جو ریشو ہے وہ کم ہوتی رہے گی۔ مثلا مہینے میں اب آپ کو 100 دورے پڑیں گے تو پھر یہ 99 ہو جائیں گے، پھر 98 ہو جائیں گے، پھر 97 ہو جائیں گے، پھر 90 ہو جائیں گے، آہستہ اکارڈنگلی یہ کم ہو جائیں گے، اور جیسے جیسے کم ہوں گے تو آپ پھر کوشش کریں گے پھر ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے وہ جو فرض کریں فینوباربیٹان کی ٹیبلٹ آپ استعمال کریں صبح دوپہر شام، آپ نے اپنے طور پہ کم نہیں کرنے، آپ نے پھر ان سے مشورہ کرنا ہے، اور آپ نے اس میں سے آدھی گولی کم کرنی ہے، بلکہ چوتھائی گولی کم کرنی ہے، اور اس طرح اکارڈنگلی کرتے 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 ایک دفعہ انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹلی کم کریں گے، ختم کر دیں گے، اور آپ کے یہ جو دورے ہیں یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن میں، یہ قرآن سپر ہے، اس میں ہر چیز کا حل ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا قرآن میں اس کا حل نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ہو۔ اگر ہمیں نہیں معلوم وہ ہماری کمزوری ہے، نہیں تو ہر چیز کا قرآن میں حل ہے۔ اور ایک بات میں اور بہت اہم آپ کو عرض کر لوں، جس بندے نے کوئی بات پوچھنی ہے وہ مجھے کمنٹس میں پوچھے، کیونکہ میں میسنجر یوز نہیں کرتا۔ اگر آپ میسنجر میں مجھے کال کرتے ہیں یا مجھے میسیج کرتے ہیں تو میں وہ نہیں دیکھ پاتا، اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے میسنجر میں لکھ لیا کریں، تاکہ یہ اس میں کمنٹس میں لکھ لیا کریں تاکہ میں آپ کو کمنٹس میں جواب دوں۔ ذہن میں رکھیں یہ کہ نماز 5 وقت کی جو پکی نماز ہے، اس میں بہت بڑی طاقت ہے، اور اس نماز کے ہی دم سے بہت ساری چیزوں کا حل ہے۔ دیکھو دانتوں کے درد اسی میں ہے، الرجی کا حل اسی میں ہے، نظر کی کمی جو ہے اس کا حل اسی میں ہے، اسی طرح بچوں کو نظر لگ جائے اسی میں، اس کا حل اسی میں ہے، آپ کو کوئی جادو ٹونا ہو جائے اس کا حل اسی میں ہے، آپ کو اس طرح کی بہت ساری مختلف چیزیں ہیں جس کا حل اسی نماز میں موجود ہے۔ تو آپ 5 وقت نماز پنجگانہ کی کوشش کریں کہ یہ آپ پڑھتے رہیں، اور یہ جو ہے جب یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کی ایسی ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی اس میں حل ہو جائیں گے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ خود بخود حل کر دے گا۔ لہٰذا میری آخر میں پھر ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ میری ایک بیٹی ہیں، کراچی کی رہنے والی ہیں، اور وہ آپ ہو سکتا ہے کہ کمنٹس میں اس بہن کی کوئی تصویر یا کوئی ایسی کوئی ڈیٹیلز شیئر کر لیں، تو آپ مہربانی کریں، میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح غریب لوگوں کی محنت کی وہ کیا کریں، ہیلپ کیا کریں۔ آپ لوگوں کی ہیلپ سے یہ لوگ مطلب اگر ایک زندگی بچ جاتی ہے، اگر آپ نے ایک زندگی بچائی تو سمجھو کہ آپ نے پوری انسانیت بچائی۔ یہ میری ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میں کبھی کبھی اس طرح بات کر لیتا ہوں، تو یہ ایک ہمدردانہ ریکویسٹ ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں ڈالنی، مجھے کبھی بھی لوڈ نہیں کرنا، مجھے کبھی بھی پیسہ نہیں کرنا، کیونکہ اس سے میں ناراض ہوتا ہوں۔
اور جو غریب ہے، جو حقدار ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اگر آپ ایزی پیسہ میں 1-1 روپے بھی ڈال دیتے ہیں، اور ہم 60,000 بندے اس میں 1-1 روپے ڈال دیتے ہیں، تو اس کے لاہور سے کراچی سے لاہور تک جو ایمبولینس کا کرایہ ہے وہ اگر ہم دے سکے تو سمجھے آپ کامیاب ہو گئے۔ باقی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندہ رہتے ہیں ہم یا نہیں یہ وہ بہتر سمجھتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی دم کرنے کی یا روحانی علاج کے حوالے سے کوئی علم ہے تو وہ مجھے آپ کمنٹس میں شیئر کیا کریں، تاکہ ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی طرح بائی لیٹرل شیئرنگ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے۔ آپ مجھے شیئر کریں گے، میں آپ کو شیئر کروں گا، تاکہ سلسلہ چلتا رہے۔ اور اگر نسخہ یا کوئی ٹوٹکا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے، اور میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح کے نسخے اور ٹوٹکے بتاتا رہوں گا، اور اسی طرح ہمارا سلسلہ جڑا رہے گا۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں کو بتائیں، تاکہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔